السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال انی سقیم۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دلائل اور براہین کے انبار لگا دیے۔ وہ دلائل عقلی بھی تھے، وہ دلائل نقلی بھی تھے، وہ دلائل مشاہداتی بھی تھے۔ وہ نقل کی صورت میں، عقل کی صورت میں، دیکھنے کی صورت میں، محسوس کرنے کی صورت میں، ہر لحاظ سے ان کے سامنے دلائل پیش کیے۔ لیکن جس طرح کے تاریخ کا ایک تسلسل ہے کہ بعض قومیں اس قدر وہ گئی گزری ہوتی ہیں، اس قدر وہ گمراہ ہوتے ہیں، اس قدر وہ ضدی ہوتے ہیں، اس قدر وہ اپنے آپ کو زوراور سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے دلائل نہیں چلتے، ان کے سامنے ثبوت نہیں چلتے، ان کے سامنے مشاہداتی حقیقت نہیں چلتی، ان کے سامنے حقیقت نہیں چلتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم طاقتور ہیں اور ہم زوراور ہیں، چونکہ ہماری بات چلتی ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، دنیا ہمارے ساتھ ہے، یہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کون ہے؟ لہذا یہاں دلائل نہیں، یہاں قوت کی بات ہوگی، زور کی بات ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ بھی ایسے ہی بدبخت کفار اور مشرکین کے ساتھ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو یہ بات ان کو زبانی کلامی سمجھا دی کہ یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، کوئی حقیقت کو بدل نہیں سکتے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ بالکل محتاج ہیں، تم خود ان کو گڑھتے ہو، بتاؤ یہ اس لائق ہیں کہ تم ان کو معبود بناؤ؟ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ بتا ابراہیم، جو کام ہم اپنے باپ دادا سے کرتے آئے، آباء و اجداد سے نسل در نسل، ہمارے دادا باپ پردادا اس طرح تسلسل سے کرتے آئے ہیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ اور یہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے اور کیسے یہ درست نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا بڑے سب کے سب غلط کرتے آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقے سے دلیل پیش کی، اور وہ دلیل کیا تھی؟ ان کا سالانہ میلہ آ گیا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہاں جانے کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انی سقیم، بھائی میں تو بیزار ہوں۔ یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے، توریہ کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بت پرستی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو عقیدے کی خرابی تمہارے ساتھ ہے، میں اس سے بالکل بیزار ہوں۔ جس طرح بخار کا بندہ، بیمار بندہ بیزار ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے اکیلے رہنے دو، اس طرح میں تمہاری بت پرستی سے بالکل بیزار ہوں۔ جھوٹ نہیں، یہ کنایا ہے، اشارتاً بات کی گئی ہے۔ وہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر چلے گئے، اور جاتے ان کو کہتے ہیں کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں، کھاؤ نا، اتنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں کلاڑا لیا اور ان سب کو کاٹ کے رکھ دیا۔ صرف ان کا جو بڑا تھا نا سردار، ان کو رہنے دیا، چھوڑ دیا، باقی سب کو کاٹ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے دائیں ہاتھ سے فجعلہم جذاذا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آخر کو ایک ٹکڑا تھوڑا کیا ہوگا، ایک ایک کئی ٹکڑے کیے ہوں گے۔ واپس آ گئے، وہ قوم آئی اور آتے ہی انہوں نے یہ دیکھا، وہ تو بڑے خوش آئے تھے کہ آ کے معمول کے مطابق ہم کچھ کریں گے، لیکن آگے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی فوری طور پر کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جاؤ اس کو لاؤ لوگوں کے سامنے، ہم ان کے سامنے بات کر سکیں، سب لوگوں کے سامنے، تاکہ تو ان کو پتہ چل جائے سب لوگوں کو کہ اس چیز کا مخالف ایک بندہ ہے، ان کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام تو پہلے اس موقع کی تلاش میں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتے ہیں کیا تو نے یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بل فعلہ، بلکہ یہ کام کیا ہے کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے سردار نے۔ تو پوچھ لے ان سے بھی کس نے کیا جو کاٹے گئے ہیں، یا کاٹنے والے سے پوچھ لے کیوں مارا ہے ان کو۔ اللہ اکبر، یہ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ یعنی جس طرح عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر ایک کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے
تو ایک سارے جو مارے گئے یہ کیوں نہیں مارے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے یا اس نے خود کیا یا ملوث۔ تو جو دنیا کے اندر جو ضابطہ اصول جرائم کی تحقیقات کا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مطابق کہا کہ بڑے نے کیا، یہ صریحتاً اور واضح جھوٹ نہیں بلکہ ایک کنایا ہے، اشارہ ہے، توریہ ہے، اس کو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ تو بات نہیں کرتے، تو ان کے ہم کیسے پوچھ لیں؟ ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں کا افسوس ہے تم پر، تم ان کی پوجا کرتے جو بات نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، بتاؤ جو تمہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ اس نے مارا، وہ اس لائق ہیں کہ ان کو پوجا کی جائے۔ فرسٹ نمبر، پہلے نمبر پر وہ لاجواب ہو گئے۔ پھر انہیں اپنی بات یاد آئی، ضد، پھر وہ اڑ گئے۔ انہوں نے کہا ابراہیم لگتا ہے اب بات بہت آگے چلی گئی ہے، یہ باز آنے والا نہیں ہے، چلو اپنے ان معبودان باطلہ کی مدد کرو، آگ جلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ وہی منظر ہے کہ دلائل کے سامنے، ثبوت کے سامنے، پروف کے سامنے، حق کے سامنے، صداقت کے سامنے، حقانیت کے سامنے بعض دفعہ وہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ ہر دور کے اندر دھمکیاں دیتے ہیں، ہر دور کے اندر سخت سے سخت سزا دینے کے نتائج کے لیے تیار ہو جانے کی وارننگ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو وارننگ دی گئی کہ اب اخیر ہو گئی ہے، آپ کو جلا دیا جائے گا اور وہ سزا دی جائے گی نعوذ باللہ کہ قیامت تک پھر ایسا کوئی کرنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کب باز آنے والے تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے، اولو العزم، اکیلے امت، بہت سی صفات عالیہ کے مالک تھے، اللہ نے بہت سی خوبیاں نبوت سے نوازا اور جد الانبیاء، بھلا وہ کب ان چیز سے باز آنے والے تھے؟ کہا جو مرضی کر لو، آگ جلائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ جب ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا مارنے پہ آ جائے، ساری دنیا نقصان دینے پہ آ جائے، ساری دنیا مخالفت پہ آ جائے، ساری دنیا دشمن بن جائے، ساری دنیا مارنا چاہے، ساری دنیا نقصان دینا چاہے، ساری دنیا تکلیف دینا چاہے، ساری دنیا پکڑنا چاہے، ساری دنیا جان لینا چاہے، بچانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ سب پہ باری ہے، سب، باقی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ خشو خساک ہیں، یہ کیڑے ہیں، یہ مکوڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کی تو سازشیں جو ہیں مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں۔ ان کی سازشیں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ وہ اپنے ہی لکڑیوں میں خود جلیں گے، وہ اپنی سازشوں کا خود شکار ہوں گے۔ دیکھنا ابراہیم ہم کرتے کیا ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا منظر تھا، بہت بڑا تاریخی منظر تھا کہ ایک طرف ساری دنیا دیکھتے ہی آگ کے شعلے اور شعلے بھی آسمان کی طرف باتیں کرتے، آسمان تک اتنے اونچے ابراہیم علیہ السلام کو بن جنیق کے ذریعے ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام را ٹھنڈی ہو جا۔ محدثین نے لکھا کہ اگر یہ نہ ساتھ کہا جاتا بردم و سلامن، سلامن نہ کہا جاتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ جس طرح ہمارے یہاں سخت گرمی میں اے سی تیز چلتا تو سردی لگتی ہے، کمبل لینا پڑتا ہے، ایسی اس سے بھی زیادہ سردی لگتی۔ آج بھی اگر ابراہیم جیسا ہو ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے خطبہ میں محض بیان کر کے لوگوں کو متاثر کریں، یہ بھائی اس لیے ہیں کہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کفر اسلام کے خلاف اتنا ہی ابھرا ہوا ہے، آج کفر اسلام کے خلاف اتنی ہی مخالفت کر رہا ہے، آج کفر اسلام کو مٹانے کے لیے اتنا ہی زور لگا رہا ہے، آج اسلام اور کفر اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے اتنا ہی طاقتور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا ایمان، پختہ ایمان، راسخ ایمان، پکا ایمان، سچا ایمان، سچا ایمان ہونا ضروری ہے کہ جس کے اوپر یہ ہو کہ ساری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک میرے اللہ کو منظور نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔